وہ جو الزام تھا اس الزام کا رد بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے تھے ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، یا پھر یہ دیوانہ ہے، یا تو یہ پاگل ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آیت اتاری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تو اخلاق کے سب سے اونچے پائدان پر ہیں. یہ جواب تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر بھی کیا کہ بھائی میں تو تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہوں. کیا میں جھوٹا تھا؟ کیا میں دیوانہ تھا؟ کیا میری حرکتیں ایسی تھیں؟ ہم نے نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی نہیں فالو کیا، کیونکہ نبوت سے پہلے کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق، امین، مشہور تھے. لوگ یہ دیکھیں اخلاق، نبی کے دشمن نبی کے پاس امانت رکھتے ہیں. ہمارے گھر کے لوگ ہم کو نہیں دیتے کوئی رکھنے کے لیے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی ہم حفاظت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دل میں ہی بے ایمانی ہے. یہاں دوسرے جو جان کے دشمن ہیں وہ اپنی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکھ کے جا رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو بہت سارے یہودیوں کی، مشرکین مکہ کی امانتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ کل فلاں فلاں شخص کی فلاں فلاں امانت دے دینا. وہی لوگ پلاننگ کر رہے تھے مارنے کی اور ان کی امانتیں رکھی تھیں. سوچئے کیا اخلاق رہا ہوگا. اور صحابہ کرام کتنے خوش نصیب تھے بتائیے. ہم اور آپ بھی خوش نصیب ہیں، ہم اور آپ بھی خوش نصیب ہیں. بس خوش نصیبی میں داغ یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں. معلوم سب ہے تو ایسے لوگوں کو مار زیادہ پڑتی ہے. ایک بچہ ہے کلاس میں جو یاد نہیں کرتا ہے، گبدو ٹائپ کا ہے، تو اس کو تو روز مار پڑتی کہ نہیں پڑتی. لیکن ایک بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، سب جانتا ہے، سب یاد کر لیتا ہے، اور وہ نہ سبق سنائے پھر کیا ہوگا اس کا حل؟ مارا جائے گا کہ نہیں مارا جائے گا؟ تو ہم وہ سب اسٹوڈنٹ ہیں خوش نصیب جن کو سب معلوم ہے، قرآن و حدیث کا نام لینے والے، اس پر مر مٹنے والے الحمدللہ. لیکن کیا اس پر عمل کرنے والے ہیں ہم؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آج اسلام اگر کہیں اس کی بدنامی ہو رہی تو بدنامی کروا کون رہا ہے؟ کیا اللہ کے کلام میں کوئی کمی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی کمی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوئی کمی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کسی چیز میں کمی نہیں. کمی ہے تو ہم میں ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود صحیح حدیث الگ ہیں، ضعیف حدیثیں الگ ہیں، سب کچھ عیاں ہے بالکل. اتنا علماء نے اور محدثین نے، مفسرین نے کام کر دیا ہے کہ آپ اچھا دین پا سکتے ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب بھی ہم اگر نہیں مان رہے ہیں تو ہم چاہتے کیا ہیں؟ اب بدلاؤ چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ہٹائے جلدی سے اور دوسروں کو لائے جو دین کا کام کریں. بھائی دنیا تو ٹائم پہ مٹے گی نا، لیکن ہم کو آپ کو تو جلدی مٹنا ہے. اگر صحیح ہوتے ہیں، اخلاق پہ کام کرتے ہیں، جو دین کے پیمانے ہیں ان پر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیمانے پر دین آ جائے، ہمارے معیار سے دین چلے. ہم جس ٹائم چاہیں گے اس ٹائم اذان کہلوائیں گے، ہم جس ٹائم چاہیں گے اس ٹائم ایسا کریں گے. ہمارے حساب آپ کے ہمارے حساب سے دین نہیں چلے گا. ہم کو اور آپ کو دین کے حساب سے چلنا ہے. ہم جیسا چاہیں گے ویسا تو ہماری اور آپ کی دین میں نہیں چلتی ہے. عقل دین میں نہیں چلتی ہے. دین کے حساب سے اپنی عقل چلانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، تھے اور رہیں گے. لیکن کیا ہم محسن انسانیت ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے تمام جہان والوں کے لیے. کیا ہم رحمت ہیں لوگوں کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو یہاں تک کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہو. کیا ہم میں سے کوئی شخص مومن بچا ہے کیونکہ اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے؟ تو ہم کس دین کو فالو کر رہے ہیں؟ رسمی طور پر فالو کرنے کا نتیجے اچھے نہیں ہیں. دل سے تسلیم کریں. دین پر بہت ساری مصیبتیں تب بھی تھیں، آج بھی ہیں، یہ باقی رہے گا ہمیشہ. ہم اس کو بچانے والے بنتے ہیں یا مٹانے والے؟ ابھی تک تو ہمارا کریکٹر، ہمارا اخلاق ایسا ہے کہ ہم دین کو مٹانے والے بن رہے ہیں، بلکہ حفاظت نہیں کرنے والے بن رہے ہیں. کیوں؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے؟ ابھی دیکھیے، ابھی جلوس محمدی جائے گا، بیانات ہوں گے، زلفوں پہ بات ہوگی، دندان مبارک پہ بات ہوگی، اور لباس پہ بات ہوگی، ہر چیز بات ہوتی ہے. کریکٹر پہ بات ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ہمارا کریکٹر آج تک بلڈ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری تعلیمات ہیں، قرآن میں بھی ہیں اور احادیث میں بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن کے جیسے تھا. احادیث میں نے بہت نوٹ کی ہیں.
لیکن وہ سب یہ ہے کہ اگر پڑھ دی جائے تو کہیں گے بھائی ہم لوگ تو ہیں نہیں اس میں. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ حدیث ہے نا. حدیث پہ مسلمان کہاں عمل کرتا ہے؟ وہ تو اپنے من کی بات مانتا ہے، اپنے من کا پجاری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے یہ ہم دیکھیں، اور ہمارے کیسے ہیں اس پر غور کریں. اگر ہمارے اخلاق، ہمارا دین ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو امت محمدیہ میں مت گردانیے گا، مت گنیے گا، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں، اور نام لیں تو اس طریقے کا کام کریں. جو کیا وہی کرنا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے. زلفوں کی بہت بات ہو گئی. ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زلفیں نہیں رکھ پائے گا، لیکن ہر انسان چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اخلاق کر سکتا ہے. اور ہیں بہت سارے لوگ. ہم کو ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اپنا اخلاق بنانا ہے، ہو بہو. پھر جو کامیابی صحابہ کو ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، سب کچھ ملا، پوری دنیا مل گئی، لیکن دنیا کو کبھی ہوا نہیں دی، جس کو کہتے ہیں دنیا کو کچھ نہیں جانا. ہمیشہ آخرت پہ فوکس کیا، ہمیشہ آخرت توجہ میں رکھی. اخلاق صحیح کر لیں گے سب کچھ اچھا لگنے لگے گا. دشمن دوست لگنے لگیں گے، دشمن دوست لگنے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. کمال تو تب ہے جو دشمن تعریف کرے. تو اللہ کی رضا کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، معاشرے کو صحیح کرنے کے لیے، سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے ہم دین پر عمل کر رہے ہیں لیکن سوسائٹی میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ایسا کوئی دین ہے ہی نہیں. دین جو بنایا گیا، جو دھرم بنایا گیا، جو اسلام ہے، وہ سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے. آپ کو جنت میں نہیں موقع ملے گا کہ آپ جائیے لوگوں کے خیر کا کام کیجیے جا کے. نہیں، موقع یہی ملا ہے، موقع یہی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام وہی باقی ہے. نور حق کا اتمام وہی باقی ہے. یہی جو زندگی ملی اسی میں عمل کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت پر چلنے والا بنائے. آمین. اے اللہ رب العالمین ہم سب کے اخلاق کو صحابہ کرام کے اخلاق کے جیسا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مان کر کے ویسے ہی ہم لوگ ثابت ہو جائیں. اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا